اچھا جی، آواز آ رہی ہے ابھی؟ شروع کروں؟ جی استاد جی آ رہی ہے. یہاں بھی کوئی کیا؟ آواز آ رہی ہے آپ کی استاد جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی الصریح والکنایۃ۔ الصریح لفظ یکون المراد به ظاہرا كقوله بعت واشتریت وامثالہ، وحکمه أنه يوجب ثبوت معناه بأي طريق كان من إخبار أو نعت أو نداء، ومن حكمه أنه يستغني عن النية۔ اچھا جی، یہ نئی فصل شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے چل رہا تھا حقیقت اور مجاز۔ جیسے حکم شرعی کا تعلق حقیقت اور مجاز کے ساتھ تھا، ایسے ہی احکامات شرعیہ کا تعلق صریح اور کنایہ کے ساتھ بھی ہے۔ اس لیے اصول فقہ میں صریح اور کنایہ کو بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ اب صریح کسے بولتے ہیں، صریح کا معنی کیا ہے، یہ ذرا سمجھ لیجئے۔ صریح کا لغوی معنی ہوتا ہے ظاہر، سمجھے؟ تعریف کیا ہے صریح کی؟ صریح کا معنی یہ ہے، صریح وہ لفظ ہے جس کا معنی بالکل ظاہر ہو، ہر کوئی سمجھتا ہو، چھوٹا بڑا عاقل بالغ ہر کوئی اس کے معنی کو سمجھتا ہے۔ جب بھی یہ لفظ صریح بولا جاتا ہے، اس کا معنی بالکل بدیہی اور واضح ہوتا ہے، ہر کسی کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہ کیا بن جائے گا؟ صریح۔ جیسے مثال کے طور پر پتہ ہے بیعتو، میں نے بیچا۔ اب دیکھو، میں نے بیچا، میں نے یہ ٹوپی، میں نے یہ کتاب بیچ دی آپ کو۔ اب یہ بیچا، یہ لفظ صریح ہے، ہر کوئی اس کا مطلب سمجھتا ہے، چھوٹا بڑا عاقل بالغ ہر کوئی اس کا مطلب سمجھتا ہے۔ نکاح تو، میں نے نکاح کیا، ہر کوئی اس کا مطلب سمجھتا ہے۔ ذہب تو، میں گیا، اب ہر کوئی سمجھتا ہے چلا گیا، سمجھتا ہے نکاح کیا، نکاح کا معنی نکاح ہے۔ تو ہر کوئی اس کا معنی سمجھتا ہے، تو گویا یہ لفظ صریح ہو گیا، کیونکہ اس کا معنی بالکل ظاہر اور بدیہی ہے۔ کیوں ظاہر ہے؟ کیونکہ ہر کوئی سمجھتا ہے۔ یہ ہو گیا صریح۔ پہلے دیکھ لیں کیا تعریف کی، لفظوں میں ملا لیں۔ الصریح لفظ، صریح وہ لفظ ہے، یکون المراد به ظاہرا، مراد کا کیا معنی؟ مراد کا مطلب معنی، جس کا معنی بالکل ظاہر ہو، ہر کوئی سمجھتا ہو، سمجھے؟ اس میں کوئی ابہام، کوئی اخفاء، کوئی مشکل نہ ہو، بالکل واضح اور بدیہی اس کا معنی ہو، یہ بن جائے گا صریح۔ جیسے مثال بیعتو، میں نے بیچا، میں نے خریدا، میں نے نکاح کیا، میں نے کھانا کھایا، میں نے پیا، یہ سب صریح الفاظ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر کوئی ان کا معنی سمجھتا ہے، کسی قسم کا اس میں ابہام اور اشکال موجود نہیں۔ یہ تو آگے تعریف اور مثالیں۔ صریح کا حکم کیا ہے؟ دوسری چیز کیا رہ گئی؟ حکم۔ حکم کیا ہے؟ وَحُكْمُهُ أَنَّهُ يُوجِبُ ثُبُوتَ مَعْنَاهُ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ، صریح جس شکل میں بھی آ جائے۔ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ کا معنی کیا ہو گیا؟ بِأَيِّ طَرِيقٍ، یعنی جس شکل میں بھی صریح آ جائے۔ کیا معنی؟ یعنی خبر کی شکل میں آئے، صفت کی شکل میں آئے، یا ندا کی شکل میں آئے صریح، جس شکل میں بھی صریح آ جائے گا، اس کا معنی ثابت ہو جائے گا، اس کا معنی ماننا پڑے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم کہیں جی کہ اس کا معنی ہی نہیں مانتے ہم، اس کا معنی ثابت نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ سمجھے؟ مثال
جیسے کہتے ہیں بیع تو، میں نے یہ کتاب آپ کو بیچی، آپ نے کہا میں نے خرید لی. اور وہ بندہ کہتا ہے دیکھو میری بات سنو، یہ جو میں نے کہا تھا نا میں نے بیچی، میں نے تو نیت ہی نہیں کی تھی بیچنے کی. اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا. اس نے جیسے ہی یہ لفظ بولا میں نے بیچی، اس کا معنی ثابت ہو گیا جی. سمجھے؟ اب یہ جو بیعتو بولا میں نے بیچی، تو یہ بیعتو کیا تھا؟ یہ خبر کی شکل میں ہے، ماضی کا صیغہ ہے، میں نے بیچی. تو اب اس سری کا معنی ثابت مانا جائے گا، اس کا معنی ہو گیا، اس کو ماننا پڑے گا. اب نیت کرے یا نہ کرے کسی صورت میں اس کا معنی رکنے والا نہیں ہے، ثابت ہی ہو کر رہے گا، بے ہو گئی. اب وہ چیز شرعن اس کو دینی پڑ جائے گی. تو کیا حکم ہو گیا؟ انہو یوجب ثبوت معناہ، اس سری کا معنی ثابت ہو جائے گا. بِأَيِّ طَرِيقٍ کَانَ، سری جس شکل میں بھی آ جائے اس کے معنی کو ماننا پڑے گا، انا ثابت ہو جائے گا. سمجھے؟ چاہے وہ من اخبارن خبر کی شکل میں آئے، او نعتن یا صفت کی شکل میں آئے، یا ندا کی شکل میں آئے، تمام صورتوں میں اس کا معنی ثابت ہو جائے گا. ایک حکم تو یہ ہو گیا سری کا، یہ جس شکل میں بھی آئے گا اس کا معنی ثابت ہو جائے گا. دوسرا حکم یہ ہو گیا کہ سری محتاج نیت نہیں ہے، نیت ہو یا نہ ہو سری پر عمل ہو جائے گا. سری نیت کا محتاج نہیں ہے. انہو یستغنی عن النیتی، کیا حکم ہو گیا اس کا دوسرا؟ کہ سری مستغنی ہے نیت سے، اس میں نیت کی ضرورت ہی نہیں، بغیر نیت کے بھی ثابت ہو جائے گا. جب یہ حکم سمجھ میں آ گیا سری کا معنی بالکل واضح اور بدیہی ہے. سری جس شکل میں بھی آ جائے اس کا معنی ماننا پڑے گا، اور اس کے لیے نیت کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب یہ سمجھ میں آ گیا تو اب یہ آگے مثال سمجھیں، جس میں تینوں مثالیں ذکر کر دی ہیں، سری ندا کی شکل میں، سری اخبار کی شکل میں، اور سری صفت کی شکل میں. ان تینوں صورتوں میں سری پر عمل ہو جائے گا، نیت ہو یا نہ ہو. یہی کہا تھا نا سری میں نیت کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کا حکم بیان. مثال کے طور پر اذا قال لامرأته، کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا انت طالق، تجھے طلاق ہے، خدا نہ خواستہ کہہ دی. سمجھے؟ اب یہ طلاق کا لفظ صریح ہے، ہر کوئی سمجھتا طلاق کا معنی، چھوٹا بڑا عاقل بالغ مرد عورت. اس کا معنی سمجھنے کے لیے کوئی عالم ہونا ضروری تو نہیں ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے اس کا معنی. کس کا؟ طلاق کا. تو یہ طلاق کا لفظ کیا ہو گیا؟ سری. کیوں؟ کیونکہ ہر کوئی معنی سمجھتا ہے. اور جب یہ سری ہو گیا، سمجھے، تو پھر اب اگر وہ خاوند کہتا ہے کہ میں نے تو طلاق کی نیت ہی نہیں کی تھی، میری نیت تو طلاق کی نہیں تھی. جیسے ہمارے پاس بندے آتے ہیں، تقریباً 90% نہیں تو 80% تو لا محالہ وہ یہی کہتے ہیں مجھے صاحب ہماری تو نیت ہی نہیں تھی، ہم نے تو ویسے ہی غصے میں کہہ دیا. سمجھے؟ یاد رکھیے یہ طلاق کا لفظ صریح ہے، یہ محتاج نیت نہیں ہے، بولتے ہی طلاق ہو جائے گی، بولتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی، اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ صریح ہے. صریح میں نیت کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح یہ تو انتی طالق میں طالق جو تھا یہ اس میں فاعل کا صیغہ تھا، اور اس میں فاعل کا صیغہ ہو گیا تو صفت کا صیغہ ہو گیا، تو یہ صفت کی مثال ہو گئی. تو طلاق والی ہے، اصل معنی یہ ہے، یہ بولتے ہی طلاق ہو جائے گی. دوسرا طلقت کی ماضی کا صیغہ ہے، یہ خبر کی مثال ہوگی اخبار کی، میں نے تجھے طلاق دی، اس میں بھی طلاق ہو جائے گی. چاہے وہ سری خبر کی شکل میں آئے یا صفت کی شکل میں آئے، دونوں صورتوں میں حکم واقع ہو جائے گا. یہ محتاج نیت نہیں. میں نے تجھے طلاق دی،
یہ بولتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ طلاق کا لفظ صریح ہے، یہ محتاج نیت نہیں ہے، یہ صرف لفظ کو چاہتا ہے، یہ نیت کو نہیں چاہتا۔ یہ کہتا بات منہ سے نکلی اور بیگانی ہوئی، اپنے ہاتھ سے نکل گئی، اب نیت ہو یا نہ ہو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب یہ مثال جو جی طلقتو کی، یہ مثال تھی کس کی؟ خبر کی، میں نے تجھے طلاق، او یا طالق ہو، یا بیوی کو کیا کہتا ہے؟ اے طلاق والی میری بات تو سن، یا طالق ہو۔ اب اگر اس نے پہلے کوئی طلاق دی ہوئی تھی نا بیوی کو، فرض کر لو سال پہلے دی تھی، پھر رجوع کر لیا، اب کہہ رہا ہے اے طلاق والی میری بات سن، اب تو طلاق نہیں ہوگی اگر اس نے نیت کر لی بھئی میں اس کو طلاق دے چکا ہوں، ایک تو طلاق والی ہی ہو گئی نا، میری مراد تو یہی ہے کہ میں اس کو طلاق دے چکا ہوں، وہ تو بات ٹھیک ہوگی۔ لیکن اگر پہلے طلاق نہیں دی ہوئی تھی، پھر کہا یا طالق، اے طلاق والی، تو یہ بولتے ہی طلاق۔ اب یا طالق کس شکل میں آ گیا؟ ندا کی شکل میں، یا حرف ندا ہے، تو یہ صریح لفظ چاہے ندا کی شکل میں آئے، چاہے خبر کی شکل میں آئے، چاہے صفت کی شکل میں آئے، تمام صورتوں میں اس کا حکم اس کے اوپر لاگو ہو جائے گا، صریح کے اوپر، بھلے نیت ہو یا نہ ہو۔ میں نے کہا یہ صریح کے اندر حکم جو ہے وہ لفظ کو چاہتا ہے، نیت کو نہیں۔ بات منہ سے نکلی، طلاق نکلی، طلاق ہو گئی، بھلے نیت ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ یقع الطلاق، ان تمام صورتوں میں طلاق واقع ہو جائے گی، نوابہ الطلاق او لم ینوی، چاہے اس خاوند نے طلاق کی نیت کی ہو یا نیت نہ کی ہو۔ کیوں طلاق واقع ہو جائے گی؟ اس لیے کہ یہ صریح ہے طلاق کا لفظ، جب صریح ہے تو محتاج نیت نہیں ہے، جب محتاج نیت نہیں ہے تو نیت نہیں بھی ہوگی، یا تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح وَكَذَا، یہ دوسری مثال، وَكَذَا لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ، کسی نے اپنے غلام سے کہا أَنْتَ حُرٌّ، یہ صفت کی مثال ہو گئی، تو آزاد ہے، حررتکی، میں نے تجھے، حررتکا، میں نے تجھے آزاد کیا، یہ ماضی کا صیغہ، یہ خبر کی مثال، اور یا حر، یہ ندا کی مثال۔ اب آزاد ہونا بھی لفظ صریح ہے، ہر کوئی اس کا معنی سمجھتا ہے، تو صریح ہو گیا، یہ بھی محتاج نیت نہیں ہے، یہ چاہے صفت کی شکل میں ہو، انت حر، غلام آزاد ہو جائے گا، وہ بھلے آزاد ہونے کی نیت کرے یا نہ کرے۔ حر، میں نے تجھے آزاد کیا خبر کی شکل میں، یہ بولتے ہی آزاد ہو جائے گا چاہے نیت کرے۔ اور اے آزاد میری بات سن، یہ ندا کی مثال، یہ بولتے ہی غلام آزاد ہو جائے گا، بھلے اس نے اس کی آزادی کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو، کیونکہ آزادی کا لفظ یہ صریح ہے، یہ محتاج نیت نہیں ہے۔ اس کی بے شمار میں نے تجھ سے نکاح کیا، یہ بول دیا، اس نے آگے سے کہہ دیا، لڑکے نے، میں نے قبول کیا، گواہ موجود تھے، نکاح منعقد ہو جائے گا۔ وہ کہ میری نیت ہی نہیں تھی، میں نے تو کسی اور چیز کی نیت کی تھی، میں نے نکاح کی نیت ہی نہیں کی تھی، لہذا نکاح نہیں ہونا چاہیے، تو جواب کیا دیا جائے گا؟ بھئی یہ نکاح کا لفظ صریح ہے، اور جو صریح ہوتا ہے اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ نے بھلے نیت کی ہو یا نہ کی ہو، دونوں صورتوں میں نکاح منعقد ہو گیا۔ سمجھے؟ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، اسی پر ہم نے کہا، جب یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ صریح جو ہے اس کا معنی بالکل ظاہر اور واضح ہوتا ہے، یہ محتاج نیت نہیں ہوتا، اور یہ جس شکل میں بھی ہو ثابت ہو جاتا ہے، اس کا معنی چاہے خبر کی، چاہے اور صفت کی شکل میں ہو یا ندا کی شکل میں ہو، تمام صورتوں میں اس کا معنی ثابت ہو جائے گا، اور اس کے اوپر حکم لاگو ہو جائے گا، بھلے نیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ یہی تھا نا؟ تو جب یہ اصول سمجھ میں آ گیا، تو اب یاد، اسی پر پھر ہم نے کہا یہ اگلا مسئلہ بھی اسی سے سمجھ میں آئے گا، اور اس میں ہمارا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا
زبردست قسم کا اختلاف ہے. مسئلہ کیا ہے؟ ہم اپنے اصول کے مطابق چلیں گے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اصول کے مطابق چلیں گے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو قرآن مجید میں آتا ہے نا، فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر پانی موجود ہو تو وضو کرو، اور اگر پانی موجود نہ ہو اور نماز پڑھنی ہو تو پھر تیمم کر لو. فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، پھر تیمم کر لو. آگے اللہ فرماتے ہیں کیوں؟ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، کیوں تیمم کا حکم دیا؟ کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم پاک ہو جاؤ. اب یہ لیطہرکم، یہ طہارت کا لفظ جو اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ نے تیمم کا اس لیے حکم دیا ہے وَلَكِنْ يُرِيدُ، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں لیطہرکم، کہ تم پاک ہو جاؤ. اسی لیے فرمایا پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، تیمم سے پاکی آ جائے گی. اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. اب یہ طہارت کا لفظ اپنے معنی میں صریح ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے پاکی کا معنی. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو یہ لفظ بھی کیا ہو گیا؟ صریح. سمجھے؟ تو تیمم اس لیے ہے کہ تاکہ تم پاک ہو جاؤ. اور پاکی کا لفظ میں نے ذکر کر دیا، یہ اپنے معنی میں صریح ہے. اور جب یہ صریح ہو گیا تو صریح میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کر دیا کہ صریح کے معنی پر عمل ضروری ہوتا ہے. سمجھے؟ یہ جس شکل میں بھی ہو اس کا معنی ثابت ہو جاتا ہے. سمجھے؟ تو پھر تیمم جیسے ہی کر لیا تو پاکی والا معنی آ گیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تیمم بھی مطہر ہے. جیسے وضو مطہر ہے نا، ایسے ہی تیمم بھی مطہر ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے یہ فرما دیا کہ اللہ نے تیمم کا حکم تم کو اس لیے دیا ہے کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم پاک ہو جاؤ. سمجھے؟ اب یہ لیطہرکم جو فرمایا یہ اپنے معنی میں صریح ہے. اب طہارت کا لفظ ہر کوئی سمجھتا ہے اس کا معنی کیا ہے. تو جب یہ صریح ہو گیا تو اس کا جو معنی ہے وہ ثابت ہو جائے گا، اس پر عمل ضروری ہو جائے گا. اور معنی کیا ہے؟ پاکی والا، کہ تیمم سے پاکی حاصل ہوگی. اب کیا ثابت ہوا اس سے؟ کہ تیمم بھی پاک کرنے والا ہے، یہ بھی مطہر ہے جیسا کہ وضو مطہر ہے. وضو بھی اسی لیے مقرر کیا تھا نا تاکہ تم پاک ہو جاؤ. لہذا تیمم بھی اسی لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ تم پاک ہو جاؤ. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو پھر کیا ثابت ہوا؟ صریح کیا چاہتا ہے؟ تیمم کے ذریعے بھی طہارت آ جائے گی. تیمم بھی مطہر ہے ایسے ہی جیسا کہ وضو. جیسے وضو سے طہارت کاملہ آتی تھی ایسے ہی تیمم سے بھی طہارت کاملہ آ جائے گی. بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آئی؟ جی جی استاد جی. ہاں جی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس میں آ کر اختلاف کرتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، تیمم سے وضو کی طرح پاکی نہیں آئے گی. اس سے طہارت کاملہ وضو جیسی حاصل نہیں ہوگی کہ جیسے وضو سے طہارت آتی ہے ایسے تیمم سے طہارت نہیں آئے گی. بلکہ تیمم سے جو طہارت آئے گی یہ طہارت ضروریہ حاصل ہوگی، مجبوری والی طہارت، طہارت کاملہ نہیں. ایک قول یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا. اب مجبوری کیا ہے؟ پانی نہیں. اب پانی نہیں ہے تو پانی نہ ہونے کی وجہ سے مجبور ہے ہم تیمم کرنے کے اوپر. یہ مجبوری والی طہارت ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر پانی آ جائے نا تو تیمم خود ہی ختم ہو جاتا ہے. کیا نا مجبوری والی طہارت تھی. تیمم پانی آیا، تیمم ختم ہو گیا.
پانی ہوتا تو تیمم مطہر نہ بنتا، پانی نہ ہونے کی وجہ سے یہ مطہر بن گیا، اس مجبوری کی وجہ سے کہ پانی موجود ہی نہیں ہے۔ تو میری جیسے خنزیر جان نکل رہی ہو نا، تو شیر کیا کہتی ہے؟ اتنا کھا سکتے ہو جس سے جان بچ جائے، ہے وہ حرام، حلال نہیں ہے، لیکن مجبوری والا حلال ہے۔ وہ حلال وہ جو ہے نا وہ ضرورت والا حلال، اصلی حلال۔ ایسے ہی یہ جو مطہر ہے نا تیمم، یہ ضرورت والا مجبوری والا ہے، کون سے والا نہیں ہے۔ یہ وضو کی طرح طہارت کاملہ اس کے ذریعے حاصل نہیں ہوگی۔ ایک قول یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ دوسرا قول جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ فرماتے ہیں اس سے طہارت آئے گی ہی نہیں، تیمم طہارت ہے ہی نہیں، یہ ساتر حدث تو ہے، مزیل حدث نہیں ہے۔ حدث مانا یہ بے وضوئی کو زائل کرنے والا نہیں ہے، سمجھے؟ یہ حدث کو، بے وضوئی کو چھپانے والا تو ہے، اس کو دور کرنے والا نہیں ہے حدث کو، سمجھے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے پاؤں کے اوپر کوئی نجاست لگ جائے، کوئی بندہ اس کے اوپر جرابیں پہن لے، اب جرابوں نے آ کر نجاست کو زائل تو نہ کیا، لیکن نجاست کو چھپا دیا، تو ساتر للحدث بن گئی جرابیں، مزیل حدث، حدث کو زائل کرنے والی نہیں بنی۔ اسی طرح یہ تیمم، اس نے آ کر اس حدث کو چھپا دیا ہے، حدث کو زائل نہیں کیا، چھپایا ہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ پانی اگر آ جائے نا تو وہ دوبارہ سے حدث آ جاتا ہے، وہ طہارت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر یہ مزیل تھا، اس نے زائل کر دیا تھا حدث کو، تو پانی نظر آنے سے حدث دوبارہ کیسے آ گیا؟ پانی نظر آنا کوئی وضو کو تو نہیں توڑتا نا، وہ طہارت کو ختم تھوڑی کرتا ہے، وہ خروج نجاست تھوڑی ہوئی تھی کہ جس کا وضو ٹوٹ گیا، تیمم ٹوٹ گیا، طہارت ختم ہو گئی۔ پانی دیکھنے سے کیسے ختم ہو گئی؟ معلوم ہوا اس نے چھپایا ہوا تھا اس کو، کس کو؟ حدث کو۔ جیسے ہی پانی نظر آیا وہ حدث ظاہر ہو گیا، ختم نہیں کیا تھا۔ اگر اس نے ختم کیا ہوتا تو پانی نظر آنے سے وہ حدث دوبارہ لوٹ کر واپس نہ آ جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ پانی کا دیکھنا تو کوئی خروج نجاست نہیں ہے کہ جس سے وضو ٹوٹ جائے۔ تو یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ تیمم ساتر حدث ہے، حدث کو چھپانے والا ہے، جب تک پانی نہیں آتا ہے چھپا دیتا ہے اس کو، زائل کرنے والا نہیں۔ اگر اس کو زائل کر دیا ہوتا، حدث کو ختم کر دیا ہوتا، تو پانی نظر آنے کے بعد وہ دوبارہ لوٹ کر واپس نہ آتا۔ معلوم ہے چھپا ہوا ہے، ختم نہیں ہوا، جیسے پانی نظر آئے گا دوبارہ سامنے آ جائے گا۔ یہ دو قول ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، ایک طہارت ضروریہ اور دوسرا طہارت ہے ہی نہیں، یہ ساتر ہے، یعنی چھپانے والا ہے حدث کو۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا علیہ کا اصول ہو گیا۔ اور ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ نے تیمم اس لیے دیا تاکہ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ لِيُطَهِّرَكُمْ کا لفظ سری ہے، اور سری کے اوپر عمل ضروری ہے، معلوم طہارت حاصل ہو جائے گی۔ جیسے وضو سے طہارت، ایسے اس سے طہارت، وضو بھی تو طہارت کے لیے ہے، تو وضو جیسی طہارت ہے، یہ مجبوری والی طہارت نہیں، اور یہ ساتر بھی نہیں، یہ اصلی طہارت ہے وضو کی طرح ہمارے نزدیک۔ یہ ان کے نزدیک یا یہ طہارت نجاست کو اور حدث کو چھپانے والا ہے، اور یا یہ مجبوری والی طہارت ہے۔ یہ امام شافعی، یہ اصلی طہارت نہیں ہے، طہارت کاملہ نہیں۔ ان کا وہ اصول، ہمارا یہ اصول۔ تو آئندہ جو مسائل نکلیں گے وہ اپنے اصول کے مطابق نکالیں گے، ہم اپنے اصول کے مطابق نکالیں گے، سمجھے؟ پہلے اس کو دیکھ لیں۔ وَعَلَىٰ هَٰذَا قُلْنَا، اسی پر ہم نے کہا، جب سری اپنے معنی کو ثابت کر دیتا ہے تو لِيُطَهِّرَكُمْ کا لفظ بھی تو سری ہے، کہ تو اس سے معلوم ہوا سری چاہتا ہے تیمم مطہر ہے جیسے وضو مطہر ہے۔ تو ان التیمم یفید الطہارۃ، کیا ثابت ہوا سری سے؟ لِيُطَهِّرَكُمْ سری تھا نا قرآن مجید میں، تو یہ چاہتا ہے طہارت کو، کہ تیمم سے بھی طہارت والا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى، کیونکہ اللہ نے جو قرآن مجید میں فرمایا
तयम्मुम का हुक्म इसलिए दिया वलाकिन युरीदु लियुतहिरकुम, क्योंकि अल्लाह ये इरादा करता है, अल्लाह ये चाहता है कि वो पाक कर दे तुम्हें। अब ये लियुतहिरकुम का लफ्ज़ सरीहुन फी हुसूल तहारती, ये बिल्कुल सरी है तहारत के हासिल होने में। तो मालूम है तयम्मुम के जरिए भी तहारत हासिल हो जाएगी, जैसे वुजू के जरिए आ जाती है। तो वुजू के जरिए तो तहारत असलिया आती है, तो मालूम हुआ तयम्मुम के जरिए भी तहारत असलिया आती है। ये हमारे नज़दीक हो गया। लेकिन वलिशाफ़िई रहिमहुल्लाहु फ़ीही क़ौलानी, तयम्मुम के सिलसिले में इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के दो कौल हैं। एक कौल ये है अन्नहु तहारतुन, ये तहारत तो है लेकिन ज़रूरियतुन, मजबूरी वाली तहारत है। मिन वजह तहारत, मजबूरी वाली, असली तहारत नहीं जैसे वुजू वाली होती है। ये तहारत कामिला नहीं है, नाक़िसा है, मजबूरी वाली है। एक कौल ये। वल आखिर, दूसरा कौल ये इन्नहु लैसा बितहारतिन, तयम्मुम तहारत है ही नहीं, बल हुवा सातिरुन लिल हदसी, बल्कि ये तयम्मुम हदस को छुपाने वाला है, हदस के लिए मुज़ील नहीं है, हदस को ज़ाइल करने वाला नहीं। इसके जरिए हदस खत्म नहीं होगा, तहारत हासिल नहीं होगी, तहारत छुप जाएगी। ये दूसरा कौल आ गया, तहारत है ही नहीं तयम्मुम, बल्कि तहारत को छुपाने वाली शय है। और पहले तहारत तो है लेकिन मजबूरी वाली है, पहला ये था। अब हर एक का अपना अपना उसूल हो गया। हमारे नज़दीक तहारत असलिया, तहारत कामिला, उनके नज़दीक तहारत ही नहीं है, मजबूरी वाली तहारत। तो हर एक अपने उसूल के मुताबिक मसाइल निकाले। हमारे नज़दीक जब ये तहारत असलिया है, तयम्मुम तहारत कामिला है वुज़ू की तरह, तो जैसे कोई शख्स जोर का वक़्त शुरू हो रहा है मिसाल के तौर पर 12:30 बजे, और वो 10 बजे ही वुज़ू कर लेता है, कि इसका जोर का वुज़ू बिल्कुल ठीक है, जोर का वक़्त शुरू हो जाएगा, उसी वुज़ू से नमाज पढ़ सकता है। इसी तरह कोई शख्स वक़्त के शुरू होने से पहले ही तयम्मुम कर लेता है, फिर उसके बाद वक़्त दाखिल होता है नमाज का, वो उसी तयम्मुम से नमाज पढ़ सकता है, क्योंकि ये भी तहारत है वुज़ू की तरह। जैसे वो तहारत असली है, ऐसे ये था, तो फिर जैसे वो वक़्त से पहले हो सकता है, ये भी हो सकता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह कहते हैं नहीं, ये मजबूरी वाली तहारत है। मजबूरी क्या, नमाज, नमाज बगैर तहारत होती नहीं है, तो ये उस मजबूरी की वजह से ये तहारत है। तो जब, और जो चीज़ मजबूरी ज़रूरी हो, ज़रूरतन हो, तो वो फिर बवक्ते ज़रूरत होती है। तो ज़रूरत तो वक़्त दाखिल होने के बाद आएगी, तो इसलिए वक़्त से पहले अगर तयम्मुम कर लिया तो उस वक़्त तो ज़रूरत ही नहीं थी। ज़रूरत तो नमाज का वक़्त दाखिल होने के बाद आई है, कि नमाज फ़र्ज़ होगी और बगैर तहारत होती नहीं, तो मजबूरी है, तो लिहाजा वो तयम्मुम करोगी क्योंकि पानी नहीं है। समझे? तो वक़्त से पहले तो मजबूरी नहीं, जब वक़्त से पहले मजबूरी नहीं तो फिर मजबूरी वाली तहारत भी नहीं है। लिहाजा वक़्त से पहले जो तयम्मुम किया था, वक़्त दाखिल होने के बाद उसी तयम्मुम से नमाज़ पढ़ी, नमाज ही नहीं होगी, क्योंकि वो तयम्मुम ही नहीं हुआ। और तहारत ज़रूरिया है, लिहाजा ज़रूरत के वक़्त होगा, और ज़रूरत वक़्त दाखिल होने के बाद है, क्योंकि अब नमाज फ़र्ज़ हुई है। समझे? और इससे पहले जो तयम्मुम किया वो बिला ज़रूरत किया, लिहाजा वो तयम्मुम ही नहीं हुआ, इस तयम्मुम से नमाज पढ़ेगा, नमाज ही नहीं। ये इमाम शाफी रहा, वो अपनी तरतीब के मुताबिक। वअला हाज़ा युखर्रजुल मसाइल, इसी उसूल पर मसाइल निकाले जाएंगे, दोनों मजहब वाले अपने अपने उसूल के मुताबिक निकाले। समझे? मिन जवाज़ी ही क़ब्ल वक्ती, हमारे नज़दीक चूंकि ये तहारत कामिला वुज़ू की तरह, तो वुज़ू तो वक़्त से पहले भी हो सकता था, तयम्मुम भी हो सकता है। उनके नज़दीक तहारत ज़रूरिया है, वुज़ू की तरह तहारत असलिया नहीं, लिहाजा वक़्त से पहले अगर तयम्मुम किया तो ज़रूरत ही नहीं थी, तो तयम्मुम ही नहीं हुआ, बाद में नमाज़ पढ़ी, नमाज ही नहीं होगी। व अदाइल फ़र्ज़ैनी, इसी तरह हमारे नज़दीक चूँकि हमारे नज़दीक ये तयम्मुम वुज़ू की तरह तहारत कामिला और तहारत असलिया है, लिहाजा कोई शख्स एक वुज़ू करके ज़ोर के वक़्त में वुज़ू करे और ज़ोर भी उससे पढ़ ले, असर भी उससे पढ़ ले, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दोनों नमाज़ें हो जाएंगी। तो तयम्मुम भी तो इसी तरह तहारत असलिया है। तो ज़ोहर के वक़्त का तयम्मुम किया
ظہر کی پڑھے، عصر کی پڑھے، مغرب کی پڑھے، بالکل جائز ہو جائے گی نماز۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ طہارت اصلیہ نہیں، مجبوری والی طہارت۔ اور مجبوری کیا تھی؟ فرض کے بغیر ہوتا نہیں ہے، تو جیسے ہی فرض نماز ادا کی وہ مجبوری ختم ہوگی، تو مجبوری ختم تو مجبوری والی طہارت بھی ختم، وہ تیمم ختم ہو گیا۔ نئی نماز آئی، نئی مجبوری آئی، تو پھر نئی طہارت آنی چاہیے، وہ تو مجبوری ختم ہوتے ہی تو طہارت ختم ہوگی۔ لہذا ایک تیمم ایک فرض کے لیے، وہ مجبوری ختم، تیمم بھی ختم۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے ایک فرض اور اس کے تحت جو نوافل اور سنتیں وہ بھی ادا کی جا سکتی ہیں، کیونکہ وہ اسی فرض کے تابع ہیں، لیکن دوسرا فرض ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے نزدیک وہ ادا الفرض ہی نہیں، دو فرض کیا تین فرض بھی ادا کیے جا سکتے ہیں، چار بھی ادا کیے ایک تیمم کے ساتھ، بتیمم واحد۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وضو کی طرح ہے، جیسے ایک وضو سے دو فرض بلکہ چار بھی، اس سے بھی ایک بھی چار بھی ادا کیے جا سکتے ہیں، ان کے نزدیک نہیں۔ اسی طرح تیسرا، اس مسئلے میں بھی اختلاف ہو گیا۔ ہمارے نزدیک تیمم والی طہارت طہارت اصلیہ ہے، جیسے وضو والی ہوتی ہے، سمجھے؟ لہذا اگر متیمم امام بن جائے اور وضو کرنے والا اس کا مقتدی بن جائے، بالکل جائز ہے، کیونکہ دونوں کی طہارت ایک طرح ہی ہے، وہ بھی طہارت کاملہ اور اصلی ہے، وضو والی بھی کاملہ، تو برابر کے ہیں، دونوں امام بن سکتے ہیں، متیمم بھی امام بن سکتا ہے وضو والے۔ امام شافعی فرماتے ہیں نہیں، جس نے تیمم کیا اس کی طہارت مجبوری والی ہے، اصلی نہیں، لہذا ناقص، اور وضو والے کی کامل، تو کامل کی ناقص کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوگی، اور تیمم کے پیچھے نماز پڑھی نماز ہی ادا نہیں ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِمَامَتِهِ الْمُتَيَمِّمَ لِلْمُتَوَضِّئِينَ، متیمم کا امام بننا متوضی کے لیے ہمارے نزدیک تو جائز ہے، کیونکہ اس کی طہارت وضو کی طرح، وہ بھی کاملہ یہ بھی کاملہ، یہ اس کا امام بن سکتا ہے۔ ان کے نزدیک وضو کی طرح وہ اصلیہ کاملہ، یہ ناقصہ، ناقص امام کامل کا نہیں بن سکتا۔ وَجَوَازِهِ بِدُونِ خَوْفِ تَلَفِ النَّفْسِ أَوِ الْعُذْرِ بِالْوُضُوءِ، ہمارے نزدیک چونکہ یہ طہارت اصلیہ حاصل ہوتی ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مجبوری والی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب مجبوری یہ ہے کہ کوئی کسی ٹھنڈے علاقے میں موجود ہے، فرض کر لو وہ ہے جی گلگت میں موجود ہے، ادھر اتنی ٹھنڈ ہے کہ منفی کے اوپر درجہ حرارت جا رہا ہے، اب اس کو پتا چلے کہ تیمم اگر میں نے کیا نا میں بیمار ہو جاؤں گا، وہ کہتے پھر کیا ہوا؟ تیمم وضو کر کے نماز، وہ طہارت اصلیہ ہے، یہ طہارت ناقصہ ہے۔ البتہ یہ تیمم مجبوری والی طہارت ہے، یہ صرف مجبوری کے وقت میں آئے گا، اور مجبوری کیا ہے؟ جب یقین یا غالب گمان ہو کہ وضو کرنے کی صورت میں مر جاؤں گا یا میرا کوئی عضو ہی ضائع ہو جائے گا، یہ ہے مجبوری، پھر مجبوری والی طہارت ہے۔ ہمارے نزدیک طہارت اصلیہ ہے، لہٰذا اگر مرنے کا اندیشہ ہو یا عذر یا بیماری بڑھنے کا بھی اندیشہ ہو تب بھی تیمم جائز ہے، ضروری نہیں ہے کہ مرنا ہو یا یہ کہ کسی عذر کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تبھی کر سکتا ہے، وہ کہتے ہیں تبھی کر سکتا کیونکہ وہ مجبوری والی طہارت، اور مجبوری یہ دو چیزیں بن سکتی، ہمارے نزدیک مجبوری والی نہیں، طہارت اصلیہ ہے، لہذا جہاں اندیشہ ہو مشقت کا، تکلیف کا، بیماری بڑھنے کا، وہاں بھی تیمم ہوتا ہے، مرے گا تو نہیں لیکن بخار میں اضافہ ہو جائے گا، تیمم جائز ہے، بالکل ہمارے نزدیک جائز، ان کے نزدیک جائز نہیں۔ ان کے نزدیک کیوں نہیں؟ ان کے نزدیک مجبوری والی، اور مجبوری کیا ہے؟ جان کے ضائع ہونے کا یا عضو کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو بالوضو، وجوازہ للعید والجنازہ، ہمارے نزدیک چونکہ طہارت کاملہ ہے وضو جیسی، تو جیسے وضو عید کے لیے ہو سکتا ہے، نماز جنازہ کے لیے تیمم بھی ہو سکتا ہے، پانی موجود نہ ہو، وہ کہتے ہیں مجبوری فرض عین ہے، اور یہ دونوں چیزیں فرض عین نہیں ہیں، لہذا ان کے لیے کوئی تیمم نہیں ہوگا۔ اور ایک اور بات، ہمارے نزدیک چونکہ یہ وضو کی طرح مطہر ہے تیمم، تو تیمم میں نیت ضروری ہے، لہذا طہارت کی نیت سے بھی تیمم ہو جائے گا، کیونکہ یہ وضو کی طرح طہارت اصلیہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ طہارت نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ طہارت ضروری ہے، مجبوری والی طہارت، اصلی طہارت تھوڑی ہے، لہذا طہارت کی نیت سے اگر تیمم کیا تو تیمم نہیں ہوگا، بلکہ یہ مجبوری والا ہے،
طہارت ہے، مجبوری کیا نماز، لہذا نماز کی نیت کرے تیمم کرنا، میں نماز کے لیے تیمم کرنا، طہارت کے لیے نہیں، کیونکہ اس سے طہارت آتی ہی نہیں ہے۔ ایک قول تو کیا ساتر ہے، طہارت ہی نہیں ہے، اور دوسرا یہ ناقص ہے، کیا طہارت کی نیت نہ کرے، یہ نماز کی نیت کرے کہ نماز اس کے بغیر نہیں۔ میرے خیال میں بات سمجھ آ چکی ہوگی آپ کو، کوئی چیز کلیئر ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جی جی آگے ہی سمجھ سکتا ہوں۔ بالکل کلیئر ہو گیا؟ جی جی اس کو ریکارڈنگ کو سن بھی لینا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کا تکرار بھی کر لینا ہے، کوئی چیز رہ گئی پھر کل میں سے پوچھ لینا، اب جلدی سے دیکھ لینا۔ ھذا ھو المرء واللہ